الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم۔ اور شیطان یہ کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کے خلاف کر رہا ہوں، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یا میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو تھا نہیں، الا مگر ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، پس تم ہرگز مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے ہو اس سے پہلے، میں تو اس کا سرے سے انکار ہی کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم، یہاں سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ ابراہیم جس کا مرکزی مضمون تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اور رسولوں کی جو دعوت کے مشترکات ہیں وہ بیان کرنا، اور پھر اسی طرح سے جو انعامات الہیہ ہیں ان کا ذکر، اور پھر خاص طور پہ جو دعوت الہی کے نتیجے میں دو رویے پیدا ہوتے ہیں، ایک شکر کا رویہ اور کفر کا رویہ، ان دونوں کا ایک کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے، یہ گویا اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اس میں جو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 18 سے 34 تک اگر ہم مضامین کے اعتبار سے صورت کو دیکھیں تو اس میں عقیدہ و عمل سمجھایا گیا ہے بذریعہ تمثیل۔ ایک مثال تو وہ بیان کی گئی ہے، تمثیل جو آیت نمبر 18 کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال تو بالکل ایسے ہیں جیسے راکھ ہو اور وہ تیز آندھی والے دن ہوا سے اڑ جائے، اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اختیار اور قدرت ان کے اوپر نہیں رہتی۔ ایک تو یہ مثال اس میں دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور ناشکری کا رویہ جو ہے باعث عذاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے آگے چل کے آیت نمبر 24 کے اندر، پھر اسی طرح سے آیت نمبر 26 کے اندر کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ناپاک درخت کی دی ہے۔ تو یہ گویا تمثیلات کے ذریعے سے اللہ کریم نے یہاں پہ عقیدہ بھی سمجھایا ہے اور عمل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ جو آخرت میں جو کافروں کا انجام ہوگا
اور ناشکری کے رویے کا جو انجام ہے، جو میں نے عرض کیا کہ پوری صورت میں یہ دونوں رویے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ایک شکر کا رویہ اور ایک ناشکری کا رویہ. تو ناشکری کے رویے کا اور ناشکری کا رویہ رکھنے والوں کا جو قیامت والے دن انجام ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 21 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس میں جو کمزور جو کافر ہوں گے، جو بڑے متکبرین کے پیچھے چلے، ان کا جو آپس کا مکالمہ ہے جہنم کے اندر، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا. اور یہاں آیت نمبر 22 کے اندر جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں شیطان کی ایک گفتگو ہے. اب یہ شیطان کی گفتگو کہاں ہے، کس وقت کی گئی ہوگی، یہ ظاہر قیامت والے دن کا معاملہ ہے. اور پھر خاص طور پہ یہاں فرمایا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، گویا پورا سسٹم مکمل ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان یہ بات کہے گا. اب سسٹم کب مکمل ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب یہ موت آئے گی، جو ظاہری موت ہے، اور یہ دراصل منتقلی ہے عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف، اور درمیان میں ایک ویٹنگ روم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ویٹنگ پیریڈ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو موت سے لے کر آخرت تک کا یا حشر تک کا وقت ہے. تو بہرحال وہ اس کی کیفیات کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن برزخ کے بعد پھر جب حشر ہوگا اور اس وقت سب لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور سب کا حساب ہوگا اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، تو اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ ہے وہ موقع جس کو کہا گیا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا ساری باتوں کا، یعنی یہ جو پورا نظام ہے وہ گویا مکمل ہو جائے گا. اب جو جنت میں چلے گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو جہنم میں چلے گئے وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، سوائے چند جو استثناء ہیں جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جہنم میں اپنی سزا پوری کر کے نکال لیے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. واللہ عالم کیا اس کے اندر حقیقی اس کی صورت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن جب سسٹم مکمل ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو شیطان اس وقت کہاں ہوگا؟ یقیناً شیطان بھی جہنم میں ہوگا. اسی لیے یہ جو گفتگو ہے، یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں وہ گفتگو کر رہا ہوگا. اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 21 کے اندر گفتگو ہوئی ہے کمزور کافروں کی اور متکبرین کی، اور جو ان کا آپس میں مکالمہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے جہنم کے اندر ہے. اور جزعنا، چاہے ہم جزا و فضا کریں، ہم صبر نہ، چاہے ہم صبر کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، مال نام محیص، ہمارے لیے جائے فرار کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی جہنمیوں کا جہنم کے اندر مکالمہ ہے. تو اس سے یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات جو شیطان کہے گا یہ بھی جہنم کے اندر کہے گا. اور اس کے بارے میں ایک قول امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے امام حسن رحمہ اللہ کا، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکالمہ ہوگا، یہ جو شیطان کی تقریر ہوگی، یہ وہ باقاعدہ خطبہ دے گا. ایک ممبر ہوگا، آگ کا ممبر جہنم کے اندر. تو یہ جہنم کے اندر آگ کے ممبر پر کھڑا ہوگا اور وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کرے گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا ہے. اور اس شیطان کے اس خطبے کو اور اس کی اس گفتگو کو جو یہ کہے گا، جس کا ذکر آیت نمبر 22 میں ہے، یہ اس کو تمام خلائق سنیں گی. یسمعہ الخلائق، اس کو پوری مخلوقات سنے گی. یعنی وہ گفتگو تو جہنم سے کر رہا ہوگا اور پوری مخلوقات اس کو سن رہی ہوں گی. اب یہ کہے گا کیا؟ وہ یہ اعلان کرے گا وہاں پہ کھڑے ہو کے. اچھا، ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس کا ذکر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں بھی کیا اور دیگر مفسرین نے بھی کیا ہے. اور اس حدیث کو عقبہ بن عامر، حدیث شفاعت کہتے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث دارمی کے اندر، مسند دارمی کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے وہ موجم کبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کو کتاب الزہد میں امام عبداللہ بن مبارک نے اپنے کتاب الزہد کے اندر بھی اور اپنی مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے. اگرچہ بعض محدثین کے خیال میں یہ حدیث ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ حدیث شفاعت ادروائز تو ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. لیکن خاص طور پہ اس منظرنامے میں، جو منظرنامہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے
یہ اس منظرنامے کے اعتبار سے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کے اندر ذوف ہے، البتہ مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اپنے دوسری احادیث سے تقویت پاتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو ان کے پاس جب لوگ جائیں گے سفارش کے لیے تو وہ میری طرف رہنمائی کریں گے کہ جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا لو۔ تو لوگ میری طرف آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اذن ہوگا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا سفارش کے لیے۔ تو جو ہی میں کھڑا ہوں گا تو ایسی خوشبو پھیلے گی، میری مجلس سے ایسی خوشبو اٹھے گی کہ ویسی خوشبو جو ہے وہ آج تک کبھی کسی نے سونگھی نہیں ہوگی، اس طرح کی خوشبو کبھی، یعنی اس سے پہلے کبھی اس طرح کی خوشبو نہیں نکلی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے طفیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ ایک اٹھے گی مہک، ایک خوشبو اٹھے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر سفارش کروں گا، اللہ کا اذن ہوگا، میں سفارش کروں گا، میری سفارش قبول کی جائے گی، اور جب میری سفارش قبول ہو جائے گی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم اطہر میں نور نظر آ رہا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو نور ہے وہ میرے بالوں سے لے کر ناخن تک نور ہی نور ہوگا۔ گویا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا اظہار۔ اور بہرحال اس کو جب دیکھیں گے کافر تو وہ یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تو ایک گناہوں کی سفارش کرنے والا شفیع المذنبین مل گیا، تو انہوں نے سفارش کر دی، تو اب ہم بھی کوئی سفارشی ڈھونڈیں۔ تو اس موقع پر وہ پھر سفارشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شیطان کے پاس آئیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ جو دنیا میں ہمیں گمراہ کرتا تھا آج کوئی اختیار رکھتا ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ دے دے گا، تو وہ شیطان کے پاس آئیں گے اور اس سے آ کے درخواست کریں گے کہ تم ہماری سفارش کرو۔ تو اس موقع پر شیطان یہ بات کہے گا، یہ جو آیت نمبر 22 کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، اور اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ وہ شیطان کے پاس آتے ہی جائیں گے تو اس کی مجلس میں ایک اس طرح کی بدبو پھیلے گی جو انتہائی ناقابل برداشت قسم کی بدبو ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس بدبو کو سونگھتے ہوئے اور اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ جو جہنمی ہیں اور جو کافر ہیں وہ روئیں گے اور چلائیں گے، اور اس موقع پر شیطان جو ہے وہ یہ تقریر کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی کہ وقال الشیطان، شیطان اس موقع پر یہ کہہ دے گا لما قضی الامر، جب پورا فیصلہ ہو گیا، سسٹم مکمل ہو گیا، تو یہ کہہ دے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا تم سے وہ سچا وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وعدتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اس کی مخالفت کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، میں وعدے کے خلاف کر رہا ہوں اور کیا ہے، میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جب اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے اور نبی آ کے بتاتے تھے کہ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ماننے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والوں کو، اللہ کی رضامندی کا خیال رکھنے والوں کو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے اور جو بے ایمان ہوں گے، جو شرک میں مبتلا ہونے والے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بجائے کسی اور کی، غیر اللہ کی بات مانتے ہوں گے، یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوں گے، ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ جو اللہ کے وعدے اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے آتے رہے، تو وہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا شیطان گواہی دے گا قیامت والے دن، اور وہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ اللہ اکبر، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اللہ، اب اندازہ کیجئے، ہے یہ مکالمہ جہنم کا، ہے یہ معاملہ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، کام سارے کے سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا، سسٹم کی تکمیل کے وقت کا یہ مکالمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے 1500 سال پہلے، اور یہاں اس کا جو بیان ہے وہ گویا ہمارے لیے تنبیہ ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو نبیوں کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں، اور وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو خاطر میں نہیں لاتے،
البتہ شیطان کے وہ وعدے جو جھوٹے وعدے ہیں اور بالکل دھوکے پر مبنی ہیں، جس کے بارے میں، اور یہ دھوکہ واضح ہوگا قیامت والے دن جا کے، دنیا میں واضح نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ بتا دیا ہے، یعدہم و یمنیہم، کہ جو شیطان ہے یہ ان کے ساتھ ان کو وعدہ بھی دیتا ہے اور یہ ان کو تمنائیں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو ما یعد الشیطان وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا تو ہر وعدہ جو ہے وہ دھوکے پر مبنی۔ اب یہ دھوکہ نہیں سمجھ میں آتا تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دھوکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ پر پورا ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کامل ایمان نہیں رکھتے۔ جو کامل ایمان والے ہیں ان کی سمجھ میں تو اللہ کا سچا وعدہ آج بھی آ رہا، اور شیطان کا دھوکے پر مبنی وعدہ لوگوں کو آج بھی سمجھ آ رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو سمجھ گیا وہ بچ گیا، اور جو وہاں جا کے جس نے سمجھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں جا کے تو جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے اعتراف کریں گے، جیسے مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنا وہاں تو اعتراف کر لیں گے کہ ہمارا گناہ ہے، اور اس سے پہلے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں سن لیتے، دنیا میں ہم عقل کر لیتے، دنیا میں ہم سمجھ لیتے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی تو یہی بات پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پہلے آ کے کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ پہلے سے وہ مکالمہ بھی بتا رہا ہے، اور اس شیطان کے اس پورے کلیم کو، جس کلیم کے اوپر پورا گمراہی کا نظام وابستہ ہے، اور پورا گمراہی کا نظام جو ہے اس کے اوپر اس کی عمارت استوار ہوئی ہے، اس پورے کلیم اور اس پورے دعوے کی کلی کھول دی کہ یہ خود کہہ دے گا کہ بھائی میرے وعدے تو سارے جھوٹے ہیں، یہ اس دن کہہ دے گا، اور یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے گا، کہے گا قیامت والے دن، اور بتا اب دیا ہے تاکہ لوگ آج سمجھنے والے بن جائیں۔ آج جو سمجھ جائے گا وہ بچ جائے گا، اس دن جو سمجھے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو اعتراف کر لے گا اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، آج جو اعتراف کر لے گا وہ بچ جائے گا، جو قیامت والے دن اعتراف کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہی فرق ہے، جو دنیا میں اعتراف کر لے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے، اللہ اکبر، کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، بس اتنی سی بات ہے، اگر دنیا میں اعتراف کر لیا اور دنیا میں سمجھ لیا تو بچ جائیں گے، اور آخرت میں جا کے سمجھا اور وہاں اعتراف کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں ہی اللہ نے بتا دیا ہے، اور علامہ زمخشری نے خاص طور پر اپنی تفسیر الکشاف کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی کا ہونے والا نقصان اور کسی کے ساتھ جو ہونے والا دھوکہ ہے اس کے بارے میں کوئی پہلے ہی آگاہ کر دے کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ ہونے والا ہے، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے، اور اس قدر گویا یہ کامل رہنمائی ہے اللہ کے قرآن کی کہ پہلے ہی بتا دیا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے، اللہ اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانیں گے، وہ قیامت والے دن شیطان تو ان سے بری ذمہ ہے، اور شیطان کا تو سارا کا سارا دھوکے پر مبنی وعدہ تھا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جیسے سورہ نساء کے اندر فرمایا، اور یہاں فرمایا کہ یہ قیامت والے دن کہہ دے گا ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے تو اس کی خلاف ورزی کی، میں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا، شیطان کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ سچا، آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آج ہمیں شیطان کے وعدے بھی اس کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر سے کوئی فائدہ مل جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر شیطان یہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، کہ دیکھو میرا کوئی تمہارے اوپر دباؤ نہیں تھا۔ سلطان کا معنی غلبہ بھی ہے، سلطان کا معنی دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سلطان کے معنوں کے حوالے سے کافی تفصیل سے یہ گفتگو ہو چکی۔ اب اس کا معنی اگر غلبہ ہے تو گویا میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں کوئی زور تھوڑی چلتا تھا، میرا کوئی اختیار تھوڑی تھا تمہارے اوپر، میرا کوئی اختیار تمہارے اوپر نہیں تھا، کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے تو اپنی اس فطرت کے مطابق، یعنی شیطان کی فطرت گمراہ کرنا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے میں نے تو دعوت دی تھی، بس الا ان دعوتکم، میں نے تو دنیا میں صرف دعوت دی تھی، تمہیں بلایا تھا بھی آ جاؤ،
فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تم نے میری بات مان لی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھئی میں کوئی زور تھوڑی تھا، دباؤ تھوڑی تھا، میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، یا دوسرا معنی میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی۔ گویا دنیا میں جتنا کفر ہے، جتنا شرک ہے، اور جتنی کفریہ اور شرکیہ تعلیمات ہیں، اور جتنے کفریہ اور شرکیہ نظام ہیں، بنیاد کے اعتبار سے اس قدر بودے ہیں کہ خود شیطان، کیونکہ دنیا میں دو ہی تو فوجیں، دو ہی گروپ ہیں۔ اللہ قرآن میں بہت واضح انداز میں فرماتا ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے۔ اللہ کا گروہ کامیاب ہونا ہے، فإن حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ کامیاب ہے، اور جو حزب الشیطان ہے وہ ناکام ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو دنیا میں دو ہی نظام تھے، اب جو اللہ کا نظام ہے اس کے بارے میں شیطان خود قیامت والے دن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بھائی سب جھوٹ بولا، اصل سچا نظام وہ تھا۔ اور یہ جو بات یہ ساتھ کی کہ وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرے پاس کوئی تمہارے اوپر کوئی دباؤ یا غلبہ نہیں تھا، ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ گویا پورا نظام جس پر یہ پوری گمراہی کے نظام کی اور شیطانی نظام کی اور اللہ کے دین کے مخالف نظام کی جو پوری عمارت کھڑی ہے، وہ بے دلیل ہے۔ شرک بے دلیل ہے، کفر بے دلیل ہے، جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں ساری کی ساری بودی ہیں، اور اس نظام کو چلانے والا جو ابلیس ہے وہ خود قیامت والے دن کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات آج بتا دی۔ اس سے بڑی کامل رہنمائی اور کیا ہو کہ اس نے کہہ دینا ہے اس دن جا کے کہ بھئی میرے پاس تو نہ دلیل تھی، نہ کوئی غلبہ تھا، نہ کوئی دباؤ تھا، میں نے تو سادہ سی دعوت پکارا تھا تمہیں، بس میں نے تو الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا، آ جاؤ، دعوت دی تھی۔ فاستجبتم لی، تم نے اپنی مرضی سے میری دعوت قبول کر لی، میں نے کوئی زور زبردستی تو کی نہیں تھی، اور اگر تم میری بات نہ مانتے تو میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، غلبہ بھی نہیں تھا، اختیار بھی نہیں تھا، اور میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، بغیر دلیل کے تم مانتے چلے گئے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز، یہ دیکھیں شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ دلیل کے میدان میں، دانش کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ شرک کو دانش کے میدان میں اور کفر کو دانش کے میدان میں، عقل کے میدان میں، اس فطرت کے میدان میں جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت سلیمہ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر انسانوں کو بنایا ہے، وہ فطرت سلیمہ جو ہے وہ ہمیشہ کفر سے ابا کرتی ہے، وہ ہمیشہ شرک سے ابا کرتی ہے، وہ جس دلیل کو چاہتی ہے وہ دلیل ملتی ہے تو اللہ کے وعدے میں ملتی ہے، وہ شیطان کے وعدے میں وہ دلیل بالکل سرے سے موجود نہیں۔ لہٰذا دنیا کے سارے باطل نظاموں کا بے دلیل ہونا ثابت ہوا، اور ان کی حجتیں، ان کی نشانیاں، ان کی دلیلیں، ان کا غلبہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے قرآن میں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ کافروں کا زمین میں، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ تو چند دن کی بات ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ شیطان تقریر کر دے گا قیامت والے دن اور کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ بہت ہی سچا وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی غلبہ بھی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو بس تمہیں پکارا تھا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا، میری بات قبول کر لی۔ جب تم نے قبول کی ہے، اپنی مرضی سے قبول کی ہے، بغیر دلیل کے قبول کی ہے، بغیر کسی میرے دباؤ کے قبول کی ہے، تو پھر ذمہ دار تو تم ہو، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ لہٰذا وہ کہہ دیجیے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں زبردستی تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لایا، میں نے تو دعوت دی تھی، تم نے میری بات مان لی، بغیر دلیل کی مان لی، بغیر غلبے، بغیر اختیار، بغیر میرے زور زبردستی کے مان لی۔ فلا تلومونی، مجھے نہ ملامت کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم،
آج تم میری مدد کے لیے میرے پاس آئے ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، مصرخ کا مطلب ہوتا ہے فریاد رسی کرنے والا. میں تمہارا فریاد رس نہیں ہو سکتا، تم میرے فریاد رس نہیں ہو سکتے. نہ تم میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو، نہ میں تمہارا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں. آج جس طرح سے تم پھنسے ہو اسی طرح سے میں پھنسا ہوں. رہ گئی بات کہ دنیا میں تم جو کرتے رہے، جیسا کہ طبرانی اور دارمی والی وہ روایت جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، حدیث شفاعت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو بھی میں نے ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ شیطان کو جا کے کافر کہیں گے کہ تو ہمیں گمراہ کرتا رہا، لہٰذا آج تو ہی ہماری فریاد رسی کر، تو ہی ہماری سفارش کر. تو یہ وہاں پہ کہہ دے گا، اور یہ وہ بات ہے کہ وہ کہے گا کہ نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، چونکہ یہ جا کے اس کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور ذمہ داری کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے، رسپانسبلٹی گویا اس کے اوپر فکس کریں گے کہ ہم تیری وجہ سے گمراہ ہوئے، ہم تیرے پیچھے چلتے رہے، اس لیے آج تو سفارش ہماری کر. تو وہ گویا سرے سے اس بات سے انکار ہی کر دے گا کہ تم نے کب مجھے شریک ٹھہرایا تھا، تم نے مجھے شریک کیا ہی کب تھا اللہ کا. انی کفرت، میں تو سرے سے انکار کرتا ہوں اس بات کا کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو بات یہ کہ میں انکار کرتا ہوں بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے بھی جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے، یعنی مجھے جو شریک بنایا تھا، اور اختیار میں، کسی معاملات میں اور وعدوں کو پورا کرنے میں، کسی بھی حوالے سے جب تم مجھے شریک بناتے تھے تو میں اس سے ویسے بری ذمہ ہوں، میں انکار کرتا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی تم کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے، میں اس سے ہی انکار کرتا ہوں، سرے سے انکاری. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو تم شرک کرتے رہے، آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سارا غلط تھا. انی کفر، تو میں اس تمہارے سارے کیے ہوئے شرک سے، ایک تو یہ کہ تم نے کیا یا نہیں میں اس سے سرے سے انکار کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو تم کرتے رہے وہ سرے سے سارا غلط تھا، میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اس کا انکار کرتا ہوں اور اس سے بری ذمہ ہوتا ہوں. گویا ہر طرح کا عمل جو شیطان کے پیچھے لگ کے کیا تھا اور شیطان کی باتیں مانتے ہوئے کیا تھا، گمراہی کے رستے پر کفار چلے تھے، مشرک چلے تھے، گمراہ لوگ چلے تھے، اس کا سارے کا سارے کا پول اللہ کریم نے پہلے ہی کھول دیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بے حقیقتی واضح کر دی. ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو خود ظلم کرنے والے ہیں، حق پہچان کر اس کو چھوڑ دینے والے، اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کر غلط رستہ اختیار کرنے والے، وہ تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، حقدار کو حق نہ دینے والے، حق تو تھا کہ اللہ کے وعدوں کو مانا جاتا، حق تو یہ تھا کہ نبیوں کی باتوں کو مانا جاتا، حق تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا، لیکن انہوں نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، شیطان کا راستہ اختیار کیا، خواہش نفس کی پیروی کا والا راستہ اختیار کیا. تو یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. شرک ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. کفر بھی ظلم ہے، اپنے آپ کو غلط راستے پر لے جانا، وضع شیء فی غیر موضعہ یا فی غیر محلہ، ہر غلط راستہ اختیار کرنا ظلم. فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ پیچھے ساری گفتگو جو ہے وہ شیطان کی تقریر ہے جو قیامت والے دن وہ کرے گا یا جہنم میں کرے گا. تو اب یہ جو فقرہ ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب یہ شیطان کی اس تقریر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اقرار کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ ہم سب ظالم ہیں، اقرار کرے گا کہ ہم سب ظالم ہیں، اس لیے دردناک عذاب، ظالموں کا ظلم کا لازمی نتیجہ دردناک عذاب ہے، لہٰذا اب تم بھی چکھو، میں بھی چکھتا ہوں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شیطان کی تقریر کا حصہ نہیں ہے، شیطان کی تقریر من قبل و پیار کے مکمل ہو گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ یہ سارے ظالم ہیں اور ان سارے ظالموں کا بدلہ، اصول اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظالموں کا جو بدلہ ہے ان کے لیے تو دردناک عذاب. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ.
اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں یا دریا جاری ہیں، خالدین فیہا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام ان کا جو خیر مقدم ہوگا وہ وہاں پہ سلامتی کے ساتھ ہوگا، سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، یا پھر تحیہ کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ جو ملیں گے اور ایک دوسرے سے گریٹنگ شیئر کریں گے وہ تحیہ ہے، کیونکہ تحیہ کا لفظ